ہر کوئی حیران ہے، پریشان ہے کہ ہوا کیا ہے۔ کوئی اس کو قیامت کی نشانی سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو اللہ رب العزت کا معجزہ سمجھ رہا ہے۔ تو سامعین، میں وہ واقعہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے آج کی یہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ 10 ماہ کی بچی، عقلیں دھنگ ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از محمد حسنین رضا۔ محترم مکرم سامعین و ناظرین، آج موضوع گفتگو اللہ رب العزت کے ان عجائبات کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حتیٰ کہ تصور بھی کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ ہاؤ از پاسبل۔ تھک ہار کر عقل اس رزلٹ تک پہنچتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے، بس میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ سامعین، آئیے ان عجائبات میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تقویت بخشتے ہیں۔ جب عجائبات کا ذکر ہو رہا ہو تو انسان اپنی ہی تخلیق پر غور و فکر کرے تو ساری زندگی سجدہ شکر سے سر نہ اٹھائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو لیکوڈ فارم میں رکھا اور ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت اس کو گوشت پوشت عطا کرتا ہے، اس کو ہڈیوں کا سانچہ عطا کرتا ہے، پھر اس کی شکل و صورت کو تخلیق کرتا ہے، اس کے نئے نقش بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، کان بناتا ہے، ایک مکمل پرسنالٹی اللہ رب العزت ایک لیکوڈ فارم سے انسان کی تیار کرتا ہے۔ اور ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت بچے کو ایک پروٹیکشن باؤل کے اندر رکھتا ہے جس کو واٹر باؤل کہتے ہیں، اور اس واٹر باؤل میں اللہ رب العزت پانی میں بھی بڑا اعتدال رکھتا ہے۔ اگر اس واٹر باؤل میں پانی کی مقدار کم ہو جائے تو بچہ پانی کی کمی سے مر سکتا ہے، اور اگر اس واٹر باؤل میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جو واٹر باؤل ہے اس پانی میں ڈوب کے مر سکتا ہے اگر وہ مقدار سے زیادہ پانی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس طرح اللہ رب العزت ایک بچے کی تخلیق فرما رہا ہے۔ ایک لیکوڈ فارم سے اللہ رب العزت اس کو ایک مکمل انسانی شکل و صورت عطا کرتا ہے، اس کی مکمل نشو و نما ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ اس پیٹ کے اندر پھر واٹر باؤل اللہ رب العزت اس بچے کی پروٹیکشن کے لیے بناتا ہے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ رب العزت اس بچے کی تشریف آوری کو دنیا میں ممکن فرماتا ہے۔ جیسی اس کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت پہلے سے ہی شفیق مہربان والدین اس کو عطا کرتا ہے، اس کے رشتہ دار عطا کرتا ہے، اس کو بہن بھائی عطا کرتا ہے، جن کے دلوں میں اس بچے کی اللہ رب العزت محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس بچے کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ تو سامعین، جب ہم عجائبات کا ذکر کر رہے ہوں تو پیدائش کے بعد جب بچہ اس دنیا میں جب اس کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اس کی خوراک بھی ایک کرشمے سے کم نہیں ہے۔ ماں کے سینے میں اس بچے کے لیے اللہ رب العزت دودھ عطا فرماتا ہے، چاہے 2 سال تک وہی دودھ پیتا ہے جو دودھ اللہ رب العزت اس بچے کی خوراک کے لیے اس کی ماں کے سینے میں اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی بچہ 2 یا 3 سال سے بڑھ جاتا ہے تو زمین کو اللہ رب العزت اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، زمین اس کے لیے اناج اگاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ خوراک بھی جو ہے یہ کوئی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ چند بیج ہم زمین پہ پھینکتے ہیں تو حق تو یہ ہے جو زمین میں چند بیج ہم نے پھینکے تھے باہر بھی وہی نکلیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، باہر وہ بیج نہیں نکلتے، یا تو وہ نرم شاخیں نکلتی ہیں یا سخت لکڑی کے تنے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حق تو یہ ہے کہ اب چلے وہ لکڑی کے تنوں سے وہی بیج باہر آ جائے جو زمین میں پھینکے تھے، لیکن وہ بیج باہر نہیں آتے۔ ان لکڑی کے تنوں پر اللہ رب العزت سبز ٹہنیاں اگاتا ہے، پتے اگاتا ہے، پھول اگاتا ہے، سبحان اللہ، پھل اگاتا ہے، اس بچے کے لیے اناج اگاتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک وہ بچہ اس دنیا میں رہتا ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق کھاتا رہتا ہے, زمین کو اللہ رب العزت اس کے تابع کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سامعین, یہی وہ بچہ ایک مکمل پرسنالٹی جب بن جاتا ہے, مکمل اس کی نشو و نما ہو جاتی ہے, بلوغت تک پہنچ جاتا ہے, تو ساری زندگی اسی مالک کی ناشکری میں گزار دیتا ہے جس مالک نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لکفور, کہ بے شک انسان تو بے حد ناشکرا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت بارہا مرتبہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے, تم کیوں نہیں سمجھتے, اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتے. سامعین, جب ہم اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کائنات کی سب سے قیمتی شے ہمیں عطا کرتا ہے. وہ قیمتی شے اللہ رب العزت کے ہونے کا احساس ہے. محترم مکرم سامعین و ناظرین, جب ہم یوزل روٹین میں اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کچھ ایسا کرتا ہے کہ عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں, اور پھر عقلیں تھک ہار کر اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. سامعین, ان عجائب میں سے ایک عجوبہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ریسنٹلی صادقہ آباد کی سرزمین میں جس کے بارے میں عقلیں دھنگ رہ گئی ہیں, ہر کوئی حیران ہے, پریشان ہے کہ ہوا کیا ہے. کوئی اس کو قیامت کی نشانی سمجھ رہا ہے, کوئی اس کو اللہ رب العزت کا معجزہ سمجھ رہا ہے. تو سامعین, میں وہ واقعہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے آج کی یہ ویڈیو اپلوڈ کی. صادقہ آباد کی سرزمین میں اللہ رب العزت ایک والدین کو ایک بچی عطا فرماتا ہے, بچی کی صورت میں رحمت عطا فرماتا ہے. تو سامعین, ایک ماہ کے بعد اسی بچی کے پیٹ میں کچھ درد ہوتا ہے, تو والدین اس کا علاج معالجہ کرواتے 10 ماہ گزر جاتے ہیں, کوئی افاقہ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچی کے پیٹ میں کوئی رسولی یا ٹیومر ہے کہ اس کا آپریٹ جب ہم کریں گے, یہ ٹیومر یا رسولی ہم نکال دیں گے تو اللہ رب العزت بچی کو شفا عطا فرمائے گا. پیرنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ اپنا کام کریں. اور ڈاکٹرز جب اس بچی کا آپریٹ کرتے ہیں تو سامعین 10 ماہ کی بچی کی, میں پھر سے کہہ رہا ہوں 10 ماہ کی بچی, جب ڈاکٹرز اس کا آپریٹ کرتے ہیں تو آپریٹ کرنے کے بعد جو رسولی وہ نکالتے ہیں در حقیقت رسولی نہیں تھی, اسی 10 ماہ کی بچی کا جڑوا بھائی تھا جو اس بچی کے پیٹ میں 10 ماہ سے پرورش پا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 ماہ کی بچی, عقلیں دھنگ ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مالک جو ایک لیکوڈ فارم سے پوری کی پوری انسانی تخلیق بنا سکتا ہے نا, تو وہ 10 ماہ کی بچی کے پیٹ میں ایک اور بچے کی تخلیق بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات میں سب سے چھپی ہوئی چیز اللہ رب العزت کی ذات ہے. کسی نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا ماں سوا ان کے کہ جس کو اس نے خود دکھایا ہے, کسی نے نہیں دیکھا. سب سے چھپی ذات اللہ کی ہے, لیکن کائنات میں سب سے ظاہر ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. میرے محترم مکرم سامعین و ناظرین, اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ جب ہم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, اللہ رب العزت دلوں میں وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. جب عقلیں تھک جاتی ہیں اور بارگاہ رب العزت میں جھک جاتی ہیں تو کائنات کی سب سے قیمتی شے اس بندے کو عطا ہوتی ہے. وہ عطا اللہ کی موجودگی کا احساس ہے. یہ وہ احساس ہے جو انسان کو کبھی صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتا. یہ وہ احساس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا. جب گناہ کرنے کو دل کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سامنے یہی وہ احساس ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کا مقصد دیتا ہے. یہی وہ احساس ہے جو آپ کو ہر اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کو ہدایت کے نور سے مشرف کرتا ہے. اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس اتنا قیمتی احساس ہے. تو سامعین, اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ ضرور کیا کریں تاکہ یہ احساس زندہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب کی ذات ہے. آپ کبھی گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, آپ کبھی صراط مستقیم سے کبھی ہٹیں گے نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد حسنین رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.